साथियों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल की वसातत से हाजिर है। आज एक तो मकसद इस पोस्ट का ये है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी जो लास्ट पोस्ट है जनरल ज़ियाउल हक और मोहसिन मिज्ञाना आमने सामने, उसको आपने बहुत पसंद किया। वो यकीनन एक बड़ा मुश्किल वक्त था, मार्शल लॉ का दौर था, हर तरफ हबस था, घुटन थी हवा में, फ़ज़ा में, और जो लोग उस ईरा में रहे हैं उनको पता है कि उस वक्त सियासी सूरत हाल क्या थी और अवाम में कितना खौफ था। और उसमें जो मैं स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन उन दिनों हुआ करते थे और एंटी जमीयत होने के बावजूद, और एमएसएफ और जमीयत जो मेरे ख़िलाफ़ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ। फिर वो मुलाकात का जिक्र किया था आपसे कि जनरल ज़ियाउल हक का, जिसकी मैंने किताब में अनोखा लाडला में लिखा था कि सदर की सदर से मुलाकात, यानी कि सदर यूनियन की सदर पाकिस्तान से मुलाकात। तो जिन लोगों को क्योंकि बहुत अरसे से ये स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन नहीं हुए, तो वो लोग वो शायद उस सिनेरियो को समझते नहीं हैं कि ये कितने इलेक्शन जो कितनी अहमियत के हामिल हुआ करते थे और कितने मुश्किल होते थे, और सारे पाकिस्तान की सारी जमातों की, क्योंकि सियासी जमातें इन्वॉल्व होती थी, तो इसलिए उनकी नज़र होती थी उन इलेक्शंस पे। हमारे बाकी जो मुल्की लेवल पे MPMNA के इलेक्शंस हैं या सेनेटर्स के इलेक्शन हैं, वो भी ज़ाहिर है बहुत मुश्किल होते हैं। तो आप उनसे भी कभी मिलें कि MPMNA से, अव्वल तो वो फ्रैंक नहीं होता, लेकिन अगर कभी हूँ तो आपको बड़े दिलचस्प वाक़यात जो हैं वो आपको सुनने को मिलेंगे। तो आज एक ऐसा ही दिलचस्प वाक़या आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। स्टूडेंट यूनियन का मैं सदर था, अब वहाँ पे मैंने लेक्चर भी अटेंड करने होते क्योंकि मैं रेगुलर स्टूडेंट था, तो ज़ाहिर दरमियान में सबके काम भी करने होते थे। तो मेरा एक क्लास फेलो था, तो मैं अभी जल्दी में था, तो वो मुझे कहता है कि मेरे चाचे ने मज बेची। मैंने, यानी कि मेरे चाचा ने भैंस फरोख्त की, तो मैंने सुनी अनसुनी कर दी। सुन तो लिया था मैंने वो फिर, तो फिर कहता है मोहसिन मेरे चाचे ने मज बेची। मैं कहा यार ये आपस की बातें बाद में करेंगे, अभी लेक्चर शुरू होने वाला है उसमें जा। तो वो फिर लेक्चर ख़त्म हुआ, थोड़ी देर के बाद फिर आ जाए, कहता मेरे चाचे मज बेची। मैं कहा यार ठीक है, सुनो यार, अभी ये फीमेल्स बैठी हैं, इनकी बात सुन लें, फिर आपकी वो करते हैं यार। तो बहरहाल मैं जितनी कन्नी कतराता रहा, वो 2-3 दिन उसने ऐसा मेरा पीछा किया, वो सामने आके कहीं ना कहीं से अचानक सामने आ जाता, वो कहता मेरे चाचे मज बेची। तो आखिर मैं तंग आके मैंने उसको बिठा लिया। मैंने कहा यार ये बताओ कि उस मज जो है, जो भैंस है, उसका स्टूडेंट यूनियन से क्या ताल्लुक़ है? कहता जी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैंने कहा यार ठीक है, मैं अभी ज़रा वाशरूम जाना, मैंने टरखाने की कोशिश की, बाहर इतना उसने मुझे जिच किया कि आखिर मैंने बताओ तो सही यार, मज का, भैंस का जो है स्टूडेंट यूनियन से क्या ताल्लुक़ है? कहता है जी उसका तो डायरेक्ट ताल्लुक़ है। मैंने कहा भैंस का मेरे से क्या डायरेक्ट ताल्लुक़ हो सकता है स्टूडेंट यूनियन की? इधर देखें जी कि मेरे चचा ने वो भैंस बेची है, और जिस शख्स को भैंस उन्होंने बेची है वो अब उसके कीमत नहीं दे रहा, वो टरखाए जा रहा है। तो मैंने कहा इसमें स्टूडेंट यूनियन दरमियान में कहाँ आ गई भैंस और स्टूडेंट्स यूनियन? और तो कहता है कि नहीं ये तो भैंस का डायरेक्ट ताल्लुक़ है स्टूडेंट यूनियन से। मैंने कहा यार कैसे डायरेक्ट ताल्लुक़? वो कहता है जी बात ये है कि वो चचा जो हैं वो मेरे गार्डियन हैं, वाले साहब मेरे फौत हुए हैं,
وہ اس کو پیسے وہ ملیں گے تو وہ مجھے فیس ادا کرنے کے لیے دے گا، میرے پاس فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ جرمانہ مجھے لگ رہا ہے۔ تو بھینس کے چچا کی بھینس جو ہے اس کے پیسے ملیں گے تو میں آگے داخلہ بھی بھیج سکوں گا اور میں نے فیس بھی دینی ہے، اور کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق میرے سے ہے اس لیے جو ہے، کیونکہ آپ میرے نمائندے ہیں اسٹوڈنٹ یونین کے، اس لیے بھینس کا آپ سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ میں بڑا سٹ پٹایا، میں نے کہا یار مجھے ان کاموں میں نہ ڈالو، چلو جو لوکل ہے کالج کی حد تک کہ آپ کا کوئی عام مسئلہ ہے تو اس نے اتنا زچ کر لیا، جہاں بھی وہ میں گزرتا ہو میرے چاچے مجھ ویچی، میرے چاچے مجھ ویچی۔ تو آخر ایک دن جو ہے نا وہ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی آپ جو ہے نا مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس سے بات کریں کہ وہ مجھے چچا کو بھینس کے پیسے لگے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ اتنا گھٹن کا ماحول ہو، سوگوار ماحول ہو، بھٹو کو پھانسی دے دی گئی ہو، اور انہی دنوں میں مطلب اتنی سختیاں ہوں کہ ہر طرف جو ہے وہ سینسر ہو رہے ہوں، اخبار بھی سینسر ہو رہے ہوں، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ جو ایس ایم ایل اے ہے، یعنی کہ جو لوکل مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے، ہم پنجاب میڈیکل کالج کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ زرعی یونیورسٹی ساتھ ہی تھی، تو زرعی یونیورسٹی میں ان کا آفس تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ چلیں میں نے جتنا ان کو دوست کو ٹکانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے اتنا زچ کر دیا کہ اب میرے وہ ذہن پہ سوار ہو گیا، نہ میں صحیح طرح سے پڑھ سکوں، جیسے میں لیکچر سے باہر نکلوں میرے چاچے مجھ ویچی، وہ ادھر جاؤں میرے چاچے مجھ ویچی، تو اور پھر مجھ جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹ تعلق اسٹوڈنٹس یونین سے اور میرے سے ہو گیا۔ میں اتنا زچ ہو گیا، اتنا تنگ ہو گیا، یہ آپ کو سیاستدان کبھی بتائیں گے ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ میں نے کہا چلو آج جو ہے نا جاتے ہیں ان کے پاس، چاہے مجھے اندر کر دے، میں نے کہا یہ جو میرے چاچے مجھ ویچی اس سے تو مجھے میری جان چھوٹے گی نا، چلو چاند دن مجھے اندر کر دیں گے، تم یہ کیا لے کے آ گئے مسئلہ۔ تو میں نے کہا جو ہوتا ہے، میں مطلب سر پہ کفن باندھ کے میں نے کہا چلو بھائی، موٹر سائیکل پہ اس کے میں پیچھے بیٹھا، جا زرعی یونیورسٹی میں ان کے آفس کرنل صاحب کے انہوں نے، تو میں نے چٹ بھیجی کہ میں صدر اسٹوڈنٹ یونین آپ سے ملنے آیا تھا۔ خیر وہ کوئی شریف آدمی تھا، میں یہ تو نہیں کہتا کرنل سارے شریف نہیں ہوتے، لیکن وہ مطلب زیادہ کیونکہ ظاہر ہے ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے، لیکن وہ معاملہ ساز جو وہ تھا، جو سمجھ رہا تھا معاملے کی نزاکت کو، اس نے بہرحال مجھے بلا لیا کہ آخر کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہے جو اسٹوڈنٹ یونین کا صدر جو ہے وہ میرے پاس آیا ہے۔ تو میں نے کہا جی سر یہ ایک مسئلہ تھا، یہ میرے کلاس فیلو ہیں، میں یونین کا صدر ہوں، تو ان کے چچا نے بھینس بیچی ہے۔ وہ پھر میری طرف دیکھنے لگے، بھائی یہ کہ حیران، تھوڑے سے مسکرائے بھی صحیح، تو کہتے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا سر اصل میں یہ جو ہے ان کے جو چچا ہیں وہ ان کے سپانسر ہیں ایجوکیشن کے، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اب بیچارے کے پاس جو ہے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ فیس ادا کر سکے، تو اس جرمانہ بھی ساتھ پڑ رہا ہے، تو آپ کسی طرح سے یہ مینیج کریں، یہ غلام آباد میں وہ شخص رہتا ہے، اس کے مہربانی کریں، آپ صرف ان کو اشارہ ہی کر دیں گے تو اس کو پیسے مل جائیں گے، اور یہ میری بھینس سے اور اس سے یہ جان چھوٹ جائے گی کہ صدر یونین سے اس کا کیا تعلق ہے۔ تو وہ میں انتہائی ممنون ہوں ان کرنل صاحب کا، جنہوں نے میری بات کو غور سے سنا، اور خاص طور پہ جب مسکرائے تو مجھے لگا کہ اب ماحول بہتر ہو گیا اور یہ بات وہ سمجھ گئے۔ تو وہ یوں جو ہے وہ بھینس کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین سے اور محسن مگیانہ سے تعلق جو ثابت ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ وہاں کو اس قسم کی کوئی بات ہوتی، الحمدللہ یہ ہوا کہ ہم جو ہے بجائے اس کے کہ وہ مجھے پکڑ لیتے کہ تمہیں کیا چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے آ گیا ہو، مارشل لا لگا ہوا ہے اور اتنے سارے مسائل ہیں، تو
بس اللہ تعالیٰ نے عزت رکھنی تھی، ورنہ ہو سکتا تھا میں تو تیار ہو گیا، میرے پاس تو ظاہر ہے اور کچھ بھی نہیں تھا، ہاتھ میں ایک فائل تھی جو میں لیکچر لے کے نکلا تھا، تو میں نے کہا آج اندر کر دیں گے تو کوئی بات نہیں۔ اس سے بندے سے تو جان چھوٹ گئی جو ہر وقت مجھے کہتا ہے کہ میرے چاچے مجھ ویچی، میرے چاچے مجھ ویچی۔ تو یہ اس قسم کے جو ہے نا واقعات جو ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ، اور بھی واقعات ہیں وہ پھر کبھی شیئر کریں گے، کہ ایسے واقعات کا اتنے سیریس ماحول میں جو وہ ہمیں سامنا کرنا پڑا، لیکن بہرحال ہم سرخرو ہوئے، وہ بھینس بھی سرخرو ہوئی، وہ چچا بھی سرخرو ہوئے، میں بھی سرخرو، اور اس کو بھی پیسے مل گئے اور اس کی فیس بھی ادا ہو۔ بہت شکریہ، آپ نے یہ واقعہ بڑا دلچسپی سے سنا، اور میرے لیے بھی ایک یادگار واقعہ تھا، میں چاہتا تھا آپ لوگوں سے شیئر کروں، تو امید ہے آپ اس کو لائک اور شیئر کریں گے، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یہ چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور کریں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو خاص طور پہ اس دوست کے لیے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، جب وہ دیکھے گا کہ میرے چاچے مجھ ویچی تو اس کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ کس طرح سے میرے دوست نے مجھے یاد رکھا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو بھی یہ ویڈیو ٹیگ کروں۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس قسم کی مصیبت میں نہ پھنسائے کبھی، اور ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو سرخرو کرے۔ اللہ حافظ۔